ممتاز بارگاہ میں حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں، مرکز عاشقاں، مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اتنا کیٹیگوریکل ہے جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت سب بن جائے گی۔ ناظرین فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اہل بیت کا دامن تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ فرمان ناظرین دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کی وہ قیمتی ترین چابی ہے جو دنیا میں آپ سے آخرت کے دروازے مکمل طور پہ کھلوا دیتی ہے۔ لہٰذا جسے حب اہل بیت کی اس قیمتی اور نایاب ترین چابی کی اہمیت اور اس کی حیثیت سمجھ آ گئی ناظرین، پھر اس کی زندگی کی ایک سانس اور زندگی کا ایک لمحہ غلامی اہل بیت اور غلامی گھرانہ اہل بیت سے مکمل طور پہ جڑ جایا کرتا ہے۔ آج انہی نفوس قدسیہ اور گھرانہ اہل بیت میں سے اس پاک، مطہر، مقدس، منور اور عظیم المرتبت خاتون کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہیں ناظرین، جو عزم و ہمت کا نشان ہے، جن کا علمی مقام انتہائی بلند ہے، جو رنگ زینبی میں رنگی جرت و بہادری کی روشن ترین مثال ہیں، جو زہد و تقوی میں انتہائی بے مثل و بے مثال ہیں، جنہیں دنیا انتہائی احترام اور ادب سے سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، جو کریمہ اہل بیت بھی ہیں، جو طاہرہ بھی ہیں، جو عابدہ بھی ہیں، جو رضیہ بھی ہیں، جو تقیہ بھی ہیں، جو عالمہ بھی ہیں، جو محدثہ بھی ہیں، جو حمیدہ بھی ہیں، جو عقیلہ بھی ہیں، جو ہاشمیہ بھی ہیں، جو شفیع روز جزا بھی ہیں، جو رشیدہ بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں اور فاطمہ کبریٰ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اس آسمان کا تارہ ہے جہاں کا ہر کردار نوری کردار ہے، جہاں ہر سرکار نوری سرکار ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی حیات مبارکہ جہد مسلسل سے مکمل طور پہ عبارت ہے، جنہوں نے کم سنی کی عمر میں وہ مصائب، تکالیف اور دکھ دیکھے جو بیان سے مکمل طور پہ باہر ہیں، کہ ہوس کے پجاری برسر اقتدار تھے، حب اہل بیت کا نعرہ لگا کر اہل بیت کے بغض اور دشمنی میں مکمل طور پہ اٹے ہوئے تھے، دنیا پرستی ان پر مکمل طور پہ چھائی ہوئی تھی۔ اہل بیت سے محبت اور ان کا نام لینا اس معاشرے کے اندر اس وقت جرم سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین یہ وہ بدترین دور تھا جب آپ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر مصائب کے اور تکالیف کے بے انتہا پہاڑ توڑے گئے۔ یعنی جس دور میں ایک بیٹی کو، ناظرین بیٹی والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس دور میں ایک بیٹی کو اپنے والد کے سائے کی مکمل طور پہ ضرورت ہوتی ہے، وہ دور بغیر والد کے سائے کے گزرا، یعنی بغیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گزرا۔ جس دور میں بیٹی اپنے والد کی سرپرستی چاہتی ہے ناظرین، وہ دور والد سے دوری میں گزرا۔ انہی مصائب اور آزمائشوں نے آپ سلام اللہ علیہ کی ہستی کو انتہائی مضبوط کر دیا تھا، یعنی جو اپنی شخصیت میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ترین ہو گئی تھی اور کردار میں شبنم سے زیادہ مصفہ تھیں، جو سیرت و کردار میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پرتاؤ بنی، جنہیں ثانیہ زینب سلام اللہ علیہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جو 7ویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادی ہیں، جو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی پیاری ہمشیرہ ہیں، جو 9ویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی پھپھی محترمہ ہیں، جن کی پیدائش مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں ہوئی، جنہوں نے اس نوری گھرانے میں آنکھ کھولی ناظرین، جس گھرانے کی محبت سرمایہ حیات ہے اور آخرت میں نجات ہے۔ پھر تبلیغ دین، زہد و ورع، تقوی و پاکیزگی، عبادت و زہد، پارسائی و تقوی، صداقت و حلم، مشکلات و مصائب میں صبر و استقامت، جود و سخا، رحمت و کرم، عفت و پاک دامنی، ذکر و فکر آخرت، بہادری، مخلوق خدا کی خدمت۔ آپ سلام اللہ علیہ کی پاک سیرت میں وہ خصوصیات تھی ناظرین جو اس نوری خاندان کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہوں، خاندان نبوت کے جتنے بھی چشم و چراغ ہیں ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح مکمل طور پہ آیا ہے کہ جتنے ہی چشم و چراغ ہیں، خواہ وہ حسنی شاہ ہو یا حسینی شاہ ہو، اعلیٰ کلمات الحق کے لیے ناظرین ان کی زندگیاں ہمیشہ تیار رہتی تھیں، ان کی زندگیوں کا یہ بنیادی منشور تھا۔ یہ ان نوریوں کا احسان عظیم ہے جنہوں نے مشکل سے مشکل ترین حالات میں جب اہل بیت کا نام لینا، موت کو دعوت دینا ہوتا تھا ناظرین، ایسے بدترین حالات میں بھی دین کی روشنی کو مکمل طور پہ عام کیا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت ان کے پیارے بھائی جان امام علی رضا علیہ السلام کی زیر سایہ ہوئی، جن کی محبت اس عظیم محبت کا پرتاؤ ہے ناظرین جو محبت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے درمیان تھی، اور یہ اسی محبت اور تربیت کا نتیجہ ہے ناظرین کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ علم و عرفان کے اس مقام پر نظر آئی جو اس خانوادے کا خاصہ ہے کہ 28 سال کی، صرف 28 سال کی مختصر ترین عمر میں تبلیغ دین اور اعلاء کلمات الحق کا وہ فریضہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک
مشعل راہ بن گیا. خواتین آج ضرور ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اصل آئیڈیلز تو صاحب یہ ہیں. آغاز کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعلق نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں, جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں, میٹھی گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے معروف سناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ سے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. ظاہر ہے یہ تو خانوادہ ایسا ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے, ہر ہستی نور ہے. تو آغاز کیجیے حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خاندانی عظمت. وہی باتیں ہم کیا بیان کریں گے, حصہ ڈالیے. اور آپ کے القابات بڑے کمال ہیں صاحب, اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب, آپ نے جس انداز میں سننے والی ماؤں اور بیٹیوں کو دعوت دی ہے, اللہ رب العزت اس میں برکت عطا کرے. یہ بات ہم سب پر عیاں ہے کہ سیدہ حضرت فاطمہ موسیٰ بن کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صاحبزادی اس پاکیزہ اور رشد و ہدایت گھرانے کا ایک فرد ہیں جو سفینہ بشریت کا ناخدا ہے. واہ کیا اچھی بات, سبحان اللہ. واہ واہ. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو سفینہ نوح سے نسبت دے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتا دیا کہ اس میں سوار ہی نجات پائے گا, پیچھے رہ جانے والا غرق ہو جائے گا, ڈوب جائے گا. آپ چمنستان توحید و رسالت کی وہ کلی ہیں کہ کم میں تشریف فرما ہیں, لیکن ایمان و ایقان کی نورانی شعائیں مشرق و مغرب میں بھیج رہی ہیں. پروردگار عالمین کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ ہے وہ بنیاد جو اس گھرانے کی پہچان ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ایمان لا کر اعمال صالحہ بجا لائے گا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, پاکیزہ زندگی ان کا مقدر بن جائے گی. واہ واہ واہ. اب جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ جو بیٹی ہوں امام موسیٰ کاظم کی, ہمشیرہ ہوں امام علی رضا کی, پھوپھی ہوں جواد نقی کی, امام تقی, ان کی عظمتوں کا سراغ کوئی پا سکے, ان خیال است و محال است و جنون. ہمیں تو خوش چینی کرنی ہے, ان پاک ناموں کو زبان پر لا کر یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اعمال اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ان نفوس قدسیہ کے ساتھ کیا نسبت ہے. ذرا سننے والوں کے لیے, خاص طور پہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے آپ کا ذرا سلسلہ نسب بھی بیان کیجیے نا, کہ آپ صاحبزادی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر ذرا. جی ہاں, اب موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے, جنہوں نے علمی طور پر مدینہ منورہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی. یہ بتائیں نا ذرا لوگوں کو, اور اوپر بھی بتائیے. 4000 طلباء جن کے ہاں علم حاصل کر رہے ہوں, اور پھر ہر فن میں اتنے کمال کو پہنچنے والے کہ انہوں نے ایسی بنیادیں مہیا کی کہ آج کی مادی ترقی بھی انہی کی مرہون منت. اللہ اکبر. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیٹے ہوں امام محمد باقر کے, امام محمد باقر صاحبزادے ہوں امام زین العابدین کے, اللہ اکبر. امام زین العابدین بیٹے ہوں امام جنت کے جوانوں کے سردار حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادے ہوں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. اللہ اکبر. تو ماں ہو فاطمہ الزہرا, اور جو شہزادی ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی زہرا سیدہ زینب کی علمی عملی اور جرأت و ہمت کی تصویر, اور آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر آپ کے لیے جو القابات اہل علم نے بتائے وہ تمام آپ نے ایک ایک کر کے سننے والوں کو میں چاہتا ہوں اس کی تشریح آپ فرمائیں. میں مزید بات سننے والوں کو بتاؤں گا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی روشنی میں جن عورتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے عاد اللہ لہم مغفرتم و اجرن عظیمہ کی نوید جاں فضا سے شاد کام کیا ہے, وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ مسلمہ, مومنہ, قانتہ, سبحان اللہ, صادقہ, سبحان اللہ, صابرہ, سبحان اللہ, خاشعہ, سبحان اللہ, متصدقہ, صائمہ, سبحان اللہ, حافظہ, الذاکرات. سبحان اللہ. یہ وہ خوبیاں ہیں, وہ صفات ہیں جن کی بدولت دنیا ان کو زاہدہ مانتی ہے, طاہرہ مانتی ہے, عابدہ مانتی ہے, رضیہ مانتی ہے. اب رضیہ کیا ہے؟ کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وقف ہو رہا.
جو اس طرح سے زندگی بسر کر رہی ہوں، مخلوق خدا کے ساتھ ایسی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہی ہوں کہ اللہ راضی ہو، پھر تقیہ، بچانے والی، ان تمام امور سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون رکھنے والی، یعنی معصومہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبیوں کے لیے ہے، تو یہ اپنی ہمت اور اپنے اعمال پر، اپنے تمام تر اخلاق و کردار پر اس طرح سے ضبط نفس کہ تمام تر ان امور سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا جو انسان کو شیطان کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سیدہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے اس لحاظ سے آنکھوں کا نور ہیں کہ وہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ اگر اللہ کی بخشش اور اس کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ پانا ہے تو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں۔ آپ ایک روایت کے مطابق آج آپ کو سن پیدائش بھی ہے، پہلی ذی القعدہ، اور 173 ہجری بنتے مدینہ پاک، 173 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 28 سال عمر پائی۔ کیا بات ہے! اچھا، اب اس میں دیکھیں 28 برس کی مختصر ترین عمر، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی جو جہد مسلسل ہے اور آپ کی جو دین کے لیے جو خدمات ہیں وہ لافانی ہیں، وہ لاسانی ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ اس طرف آئیں، ذرا یہ بتائیے کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، کسی مطلب بچے کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بچی کے لیے بدرجہ اولا ہوتا ہے کہ باپ کا سایہ اڑ جائے نا۔ بچپن میں آنے والے جو امتحانات حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ ذرا وہ بتائیے، پھر آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو نور نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شہادت، اور وہی بات ہے صرف 10 برس کی عمر میں لی ہے تعلیم و تربیت کے لیے اپنے والد کے ساتھ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی متبرک بحث ہو رہی ہے اور لا محالہ یہ ایک بہت خوبصورت بحث ہے۔ یہاں قاعدے کی کچھ باتیں کر کے میں ذرا بات کو بڑھاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، اور ایمان و عمل کا جو فیضان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے آگے مظاہر بھی رکھے ہیں۔ ان کا پہلا مظہر صحابہ اور ائمہ اہل بیت کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر ائمہ اہل بیت میں ذرا جو رنگ امتیاز ہے، چونکہ طہارت ظاہری و باطنی کا جو سنگم اللہ نے یہاں اکٹھا کیا ہے تو فیض رسانی اور برکت کے عجیب مظاہر نظر آتے ہیں۔ واہ! ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام پر جس طرح ان لوگوں نے عمل کر کے دکھایا، ان کے پیش نظر کیا تھا؟ واہ! ایمان اور عمل۔ واہ! یعنی ایمان کو اس درجے پر لے جائیں کہ واقعی وہ ایمان نظر آئے، سبحان اللہ، اور عمل کو اس درجے پر لے جائیں کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی نظر آئے۔ واہ! اور یہ دونوں الفاظ سمٹ کر ان کے جد میں جمع ہو گئے تھے، وہ اپنے جدی کو دیکھا کرتے تھے۔ اب یہی وجہ تھی کہ حالانکہ آزمائش کا زمانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تسلسل کے ساتھ یہ نظر آتا ہے، لیکن آپ کو کسی جگہ راہ عظیمت چھٹتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی جگہ عبادت سے دوری بھی نظر نہیں آئے گی، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، کسی جگہ علم سے دوری نظر نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، پاک دامنی کا وہی معیار چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لگتا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا تھا، الفقر و فخری، ان پر سارا فقر گزر رہا ہے، ایسا ہی، بلکہ آپ دیکھیں آپ کی بات ماحول ساتھ نہیں دے رہا کہ وہ 6 مہینے کا بچہ بھی عظیمت پر ہے، تو یہ 10 سال کی بچی جو ہیں یہ بھی عظیمت پر وہ بھی رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دیکھیں آپ کو کوئی موافقت نظر نہیں آئے گی، باہر کا ماحول موافق نہیں، اندرون خانہ اتنی سختی ہے، سیاسی گہرا انتشار ہے، پریشانی ہے، ماحول نہیں، لیکن اس سارے ماحول میں اور مشکلات میں کھڑے ہو کر ایمان کا، عمل کا، علم کا اور روحانیت کا منبع بن کے دکھانا اور اس کو چلا کے دکھانا، یہ ائمہ اہل بیت کا بڑا طرح امتیاز ہے جو ان کو ملا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ان کے القابات کو چیک کریں، یعنی ان کے القابات بتاتے ہیں امام زین العابدین، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ عبادت کہاں سے سیکھیں تو وہ کہتے ہیں آپ امام زین العابدین، یعنی جو عبادتوں کی زینت ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ ایجادات، تنوعات، وسعت، نئی نئی چیزیں کہاں سے سیکھیں، وہ کہتے ہیں آپ امام باقر کے پاس ہیں، جو باقر آپ العلوم کے پاس باقر العلوم ہے۔ اگر آپ کہیں جی صداقت کہاں سے سیکھیں، کھرا پن کہاں سے سیکھیں، حق اور سچ نترا ہوا کہاں نظر آئے، وہ کہتے ہیں آپ امام جعفر صادق کے پاس۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر کہیں کہ موسوی جلال، موسوی رنگ اور ان تمام کیفیتوں کے باوجود بھی صبر اور غصے کو پینے کی کیفیت کہاں سے سیکھیں، جہاں آپ الجھے بغیر اپنے مقصد سے نہ ہٹے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں ہیں، یعنی جہاں آپ کو باب الحوائج کے در پہ جانا ہے وہ در یہی ہے، وہ در یہی ہے۔ تو وہاں یہ شہزادی گھر میں اللہ کی امانت بن کے آتی ہیں، اگرچہ آپ نے اپنے والد صاحب کے زیر سایہ وہ 10 سال کی عمر گزاری، اب اس 10 سال میں گھر میں کیا دیکھ رہی ہے؟
پہلا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو نجمہ ہے وہ بڑی عبادت گزار ہیں، ان کے گھر کا سارا ماحول عبادت بھرا ہے، علمی ماحول ہے، روحانیت ہے۔ والد صاحب کبھی کبھی نظر آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اکثر قیدوں میں رہتے ہیں اور ان کو دشمنان لے جاتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی ہیں، لیکن وہ بچی اس پورے ماحول میں مایوس ہونے کی بجائے اس کو مصائب پر صبر، اس کو استقامت، اس کو جذبہ عبادت اور جذبہ طہارت سکھایا جا رہا ہے، اور وہ 10 سال میں وہ جوہر پارا بنتی ہیں۔ علمی واقعہ تو ہمارے بھائی بعد میں سنائیں گے، وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں نظر آئیں۔ اچھا کیوں نہ ہے؟ والد گرامی کو عبد صالح کہہ کے پکارا جاتا تھا، یعنی سوچیں جن کو عبد صالح کہہ کے پکارا جائے ان کا پرتاؤ پھر بیٹی کو کیسا ملے گا؟ پھر اس میں امام شافعی کا آپ دیکھیں کتنے ہمارے بڑے امام ہیں فقہ کے، وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کو تو جنہوں نے زندگی میں دیکھا سو دیکھا، جو ان کا علمی اور روحانی فیض زندگی میں دیکھا وہ بتاتے ہیں، وہ چونکہ خود بھی ملتے رہے، لیکن جو فیض ان کا بعد میں دیکھنا چاہے وہ ذرا ان کی قبر پر اور روزے پر جا کر چلا جائے۔ واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ 10 برس کا بہت ظاہر ہے کوئی عرصہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے منتقل ہونے کے لیے تو چند لمحے بلکہ ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہی بات ہے کہ میں عموماً مثال دیتا ہوں، شاید میں نے کسی پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی بلا تمثیل، کہ آج ہمارے یہاں اس موبائل فون نے جہاں بہت سے مسائل پیدا کیے، بہت سی چیزیں آسان بھی کر دی ہیں سمجھنے کے لیے، کہ اب آپ بلوٹوتھ آن کرتے ہیں اور ڈاٹا جو ہے سامنے موبائل رکھی ہوں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، سارا کا سارا ڈاٹا جو ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ وہاں لمس صرف عطا ہوتا تھا سینے کا، وہاں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوتا تھا، اور سارا کا سارا جو روحانی ڈاٹا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ تو یار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ 10 برس میں جو کچھ عطا کرنا تھا کر دیا۔ اب جو علمی مقام اور مرتبہ آپ کا بنا وہ بتائیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنید بھائی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اوصاف کا منتقل ہونا، اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے جناب، آپ فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خبیر، ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے اور بڑا خوبصورت ایک پیغام آپ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ قفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت رسول تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے جس کو قرآن میں اتارا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری عظمت کے لیے، تمہاری ہستیوں کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم، جو تم پر درود نہ پڑھے لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا اور ان پاکیزہ ہستیوں کا، یعنی جو آل پاک پر درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مقدس، معطر، مطہر، منور خاندان ہے کہ اس خاندان کا یہ خاصہ ہے کہ جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، جو خصائص ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ علم ہو، حلم ہو، شجاعت ہو، جرت ہو، صداقت ہو، اور وہ عفت و عصمت ہو، شرم و حیا ہو، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی نظر آ رہی۔ پھر جب علمی مقام کی بات کرتے ہیں تو کیا مقام ہوگا سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کا، کیا مقام ہوگا کہ جن کے نسب کے اندر مدینۃ العلم بھی ہیں اور باب مدینۃ العلم بھی ان کے نسب۔ 183 ہجری میں جب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو یہ دامن شفقت سے وابستہ ہوئی اس ہستی کے دامن شفقت سے کہ جن کے علمی مقام کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 18,000 سوالوں کا جواب دیا ہے، 18,000 مسائل کو بیان کیا، اور نیشا پور کے اندر ایک حدیث سننے کے لیے ہزاروں محدثین ان کے سامنے قلم دوات لے کر موجود تھے۔ اس علمی اور روحانی شخصیت کے بارے بے قرار سے فیضیاب ہوئی ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام علی رضا کے دامن سے آپ وابستہ ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بولے کہ یہ عالم آل محمد ہیں، اور اپنے تمام بیٹوں کو آپ نے یہ نصیحت کی کہ جب مسائل پوچھو تو امام علی رضا سے پوچھا کرو، تم سب میں سب سے زیادہ عالم یہ ہیں۔ اب اس اولاد کے اندر علمی اعتبار سے جو مقام حضرت امام علی رضا کا ہے، امام موسیٰ کاظم کی باقی اولاد کے حوالے سے یہ مقام برتری اور فضیلت کا ہے، اور اس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں مجھے ایک بات بتائیے، یہ تو ظاہر ہے 10 برس کے بعد کی عمر کی بات ہے، میں تو ان 10 برسوں پہ بھی ذرا سا بھی ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی، میں چاہتا ہوں اس واقعے کو آپ بتائیں۔ جب ایک سوال کا معاملہ آیا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا تھا، وہ کیسی بات ہے کہ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود تھے، یعنی آپ کندن تو پہلے سے ہی تھیں،
پالش کیا گیا. یہ بھی خاندان نبوت کا خاصہ ہے کہ جو صفات سینہ بسینہ منتقل ہوئی وہ خاندان نبوت کے بچوں میں بھی نظر آتی ہیں. وہ علم ہو، حلم ہو، شجاعت ہو، صداقت ہو، جرأت ہو. اب سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے کم سنی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر چند افراد پر مشتمل ایک گروہ آتا ہے، ان کے کچھ سوالات ہیں، مسائل ہیں. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہیں. آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ تحریری طور پر اپنے سوالات مجھے بھیجے، میں اس کا جواب دیتی ہوں. آپ نے ان تمام سوالات کا جواب دیا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہ کے کم سنی ہے کیونکہ جب وصال ہوا حضرت امام موسیٰ کاظم اس وقت 10 سال عمر ہے. اب یہ تو ان کی ظاہر یات طیبہ کی مثال ہے. اب جب وہ وفد وہ اپنے سوالات کے جوابات لے کر واپس روانہ ہوا تو راستے میں حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہو گئی. ان کو سارا ماجرا سنایا اور وہ سوالات پیش کیے. آپ نے جب وہ سارے جوابات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی نے بالکل درست لکھا ہے، درست جواب دی. اور پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا فداہا ابوہا، فرمایا اس پر اس کا باپ قربان جائے. یہاں سیدہ زہرا پاک کا وقت نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ زہرا پاک سے یہ فرمایا تھا فدا کا ابوہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں. اور یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم جو فاطمہ ہیں، جو نام کی بھی فاطمہ ہے اور کردار کی بھی فاطمہ ہے، ان سے فرما رہے ہیں کہ تم پر میرے باپ یہاں بھی قربان فاطمہ ہے وہاں بھی فاطمہ ہے. میں تو کہوں میں ایک گزارش تمام دیکھنے والوں سے کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو ماہیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ جو دور جدید ہے نا صاحب، یہ دور فتن اب ہو چکا ہے. اس دور فتن میں آپ کو آئیڈیلزم کے حوالے سے بہت کچھ بتایا جاتا ہے، بہت کچھ بتایا جائے گا، آپ کو بہکایا جائے گا، بھٹکایا جائے گا. لیکن واللہ باللہ تاللہ میں آپ کو بتاؤں، آئیڈیلزم کو اگر سمجھنا ہے نا تو یہی ہستیاں ہیں جن کو آئیڈیلائز کیجئے، کیونکہ یہ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گی اور یہی آپ کی آخرت بھی سنوار دیں گی. کہیں اور بھٹکیں گے تو بھٹکتے جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے، حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک تو ظاہر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پرتو، ان کا خاص طور پہ فیضان آپ کو ملا، علمی اور روحانی فیضان. ایک فیضان آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کا ملا، ان کا ظاہر مقام، مرتبہ، پھر ان کے زیر سایہ جو تعلیم و تربیت ہوئی، بتائیے ذرا. یہ ہم سننے والوں کو بتا چکے کہ سیدنا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بتا چکے تھے کہ یہ میرے بیٹے علی رضا عالم آل محمد ہیں. اور وہ بات آپ نے بھی بڑے پیارے انداز میں لوگوں تک پہنچائی کہ لعاب دہن کی بدولت. اور یہاں تو یہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، واہ، بہتر از 100 سالہ طاعت بے رہا. بالکل. یہ وہ مقدس معطر معمبر افراد ہیں کہ ان کی صحبت میں آنے والا، ان سے محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک لمحہ ان کے ساتھ گزارنے والا جن رفتوں اور بلندیوں پر چلا جاتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اب سیدہ حضرت فاطمہ اور جن کے بھائی ہوں امام علی رضا، جن کی تعلیمات، جن کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر علماء نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ان کی کنیت ابو محمد بھی ہے، ان کی کنیت ابو علی بھی ہے. اور وہ اپنے اخلاق و کردار اور دینی خدمات کے حوالے سے سراج اللہ ہیں، نور الہدا ہیں، اللہ، سلطان انس و جنس ہیں، واہ، غریب الغرباء ہیں، اور شمس الشموس ہیں. سبحان اللہ، سورجوں کے سورج، شمس الشموس. ایک شاعر تھے ابو نواس، وہ کہا کرتے تھے کہ جن کے آباء و اجداد کے آستانے کے خدمت گزار جبریل ہوں، واہ، اور ان کی خدمت فرشتے کرتے ہوں، ان کی مدح کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ بے شک، بے شک. تو سیدنا حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام کو تمام لوگوں سے دانا تر، پرہیزگار اور بردبار ہونا چاہیے. بے شک. اسی وجہ سے امام علی رضا جو ہیں وہ احسان و مودت کے پیکر ہیں، توحید کی نشانیوں کو رفعت عطا کرنے والے ہیں، علم و معرفت میں کمال درجے پر فائز ہیں. ان کی صحبت جب میسر آئی، ان سے فیض پایا حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، تو ان کے مرتبہ مقام کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اب یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ جس کا ایک ایک فرد اپنی گھٹی میں علم و عمل لے کر آتا ہے، بے شک، اور پھر انہیں جس طرح سے صحبت میسر آتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی جان چکے کہ حکمرانوں نے جس طرح کے مشکل حالات ان کے لیے پیدا کر رکھے تھے، ان تمام تر صورتوں میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس علمی ورثے کا کہ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اپنے آپ کو اس کا حقدار بنا کر ثابت کیا کہ واقعتاً اہل بیت اطہار کے یہ مقدس افراد
ہر لحاظ سے، خواہ وہ آپ کی اخلاقی کیفیت ہے، خواہ وہ آپ کی معاشی صورتحال ہے، خواہ وہ آپ کی معاشرت ہے، خواہ وہ آپ کی تہذیب و تمدن کی نوعیں ہیں، ان تمام تر توجہات میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کو سامنے رکھ کر امام علی رضا جیسے، جنہیں منتقل ہوئی امام موسیٰ کاظم سے، اور پھر امام علی رضا جب ان کی زیارت کے لیے علماء کا جمع غفیر آتا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، یہ نہیں کہ معنوی طور پر بلندیوں پر فائز تھے بلکہ اللہ نے شکل و صورت بھی ایسی دی تھی، اور جب لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور ہمیں دیدار بھی کرائیں، اور جو ہی آپ نے نقاب اٹھایا تو اجتماع جو ہے وہ سبحان اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھا، اور اس موقع پر آپ نے علماء کے مطالبے پر جو سلسلہ ذہب کی ایک سند پیش کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سن کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ مقدس سند پڑھ کر میں مردے پر بھی دفن کروں تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے کہ خاص طور پہ جو ایک بات حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی میں نظر آتی ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام کو چونکہ تذکرہ پاک ہوا، آپ یہ دیکھیے کہ ان دونوں بھائی بہنوں کی محبت، ان کی مودت، یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پرتاؤ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی محبت کا، تو ایک خاص مماثلت، ایک خاص مودت ان دونوں بھائی بہنوں میں نظر آتی ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اچھا ایک تو یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اسی محبت کا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں وہ کلائمیکس نظر آتا ہے کہ جس وقت بے چینی بڑھ گئی کہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں واپس نہ لوٹے مدینہ پاک، تو آپ نے سفر فرمایا خراسان کی جانب، وہ کیا منظرنامہ تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مماثلت کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، جہاں ایک اور بھی ذرا بات کروں علم کی دنیا میں تاکہ میں اس بات کو جوڑ سکوں، چونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ اہل بیت کے گھر میں جو بچہ پڑھ رہا ہے نا، ایک ہوتے لفظ، ایک ہوتے معنی، ایک ہوتے اس کے اندر موجود نور الہی کی کیفیت۔ عام قاری صاحب تو پڑھاتے ہیں لفظ، جی، عالم پڑھاتا ہے معنی، جو اندر سے خود نورانی ہو تو لفظ اور معنی کے ساتھ نور الہی کی کیفیت بھی ڈالتا ہے۔ اللہ، اگر میں یہاں کہہ دوں کہ ویسے تو یہ بہن بھائی تھے لیکن دو پیکروں میں گہری یک رنگی تھی، یعنی مماثلت بڑی تھی، گہرائی بڑی تھی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اولاد میں ان کے بیٹوں میں اگر سب سے بڑے عالم امام علی رضا ہیں تو ان کی بیٹیوں میں سب سے بڑی عالمہ آپ ہیں، اور پھر آپ نے اپنے بھائی سے بھی بڑی خوشچینی کی، اور بڑی محدثہ تھیں، مفسرہ تھیں، عالمہ تھی، اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والی عورتیں ہیں وہ تقوی اور طہارت علم کا وافر نور لے کر جاتی تھی۔ پھر اس خانواد میں جو بڑی مماثلت ہے مصائب اور مشکلات میں استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا۔ ٹھیک، اب لگتا یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں وہی جو مماثلت آپ نے بیان کی حضرت امام حسین کی اور حضرت زینب کبریٰ کی، وہ یہاں بھی نظر آتی ہے جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ میرے بھائی امام علی رضا کو حکومت کے کرندے کچھ ایسی پلاننگ کر کے ایسی جگہوں پر لے جا رہے ہیں جہاں شاید ان کے ساتھ مسائل کو مشکلات کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو آپ بڑی اداس تھیں۔ حالانکہ سوچ سکتی تھی کہ چلو میں گھر میں ہی رہ کے ان کے لیے دعائیں کرتی رہوں، میں نہ جاؤں، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے عظیمت اور استقامت کی باقاعدہ مثالیں قائم کرنی ہوتی ہیں تاکہ حق و باطل کا صرف احساس گھر میں بیٹھے ہی نہ رہے بلکہ میدان میں آ کر باقاعدہ اس کا مقابلہ کر کے وہ ثبوت بھی فراہم کیا جائے۔ دیکھیں نا، یہ رنگ زینبی نظر آتا ہے نا یہاں پر کہ جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تنہا نہیں چھوڑا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، امام علی رضا علیہ السلام کو جو ہے آپ نے کسی طور سے تنہا نہیں چھوڑا، آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ پھر کیا ہوا ذرا بتائیے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ خراسان کی طرف میرے بھائی چلے گئے ہیں تو یہ باقاعدہ عازم سفر ہوئی، رستے میں تبلیغ و تلقین کا بڑا سلسلہ چلتا رہا، لوگ کافی تعداد میں ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب آپ خراسان کے قریب پہنچیں، ساوا کے مقام کے قریب، تو وہاں اس قافلے پر شر پسندوں نے حملہ کیا، مخالفین نے حملہ کیا، اور اس خاندان کے کافی لوگ شہید کر دیے گئے، تقریباً 23 کے قریب لوگ کے قریب۔ اور اس میں آپ کو اتنا زیادہ صدمہ لگا، بھئی اس میں ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، میں صرف اپنے بھائی کی عیادت کے لیے زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ تو اس میں اس طرح کا ماحول بنانا اور اس سے آپ اتنی پریشان ہوں گی، لیکن ہمیشہ چونکہ حق پسند بھی رہے ہیں تو کہتے اس زمانے کے جو حق پسند تھے اشری علماء اور اہل سنت کے اور اس طبقے کے جو علماء تھے
ان کو جب اندازہ لگا تو وہ بڑے اعزاز و تکریم کے ساتھ آپ کو اس جگہ تک لے گئے، قم سے آئے تھے۔ قم سے پھر آپ کو بعد میں پتہ بھی چلا کہ آپ اس میں دو باتیں اور بھی بڑی خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں، آپ کی فراست بھی دیکھیں کہ جس راستے سے امام علی رضا علیہ السلام خراسان کی طرف گئے تھے، آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ تھی کہ جہاں سے آپ گزرے ہوں گے سب کو دین اسلام کی روشنی جو ہے وہ بکھیرتے ہوئے گئے ہوں گے، تو آپ دوسرے راستے سے گئیں تاکہ وہاں بھی ایمان کی روشنی بکھیرے۔ اور ایک عورت نے آپ کو اسی جنگ کے دوران یہ جو حملہ آپ کے اوپر ہوا اس میں زہر بھی آپ کو دیا تھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ بہرحال قم کے لوگ پھر آپ کو استقبال کر کے لے گئے، بڑے استقبال کے ساتھ لے گئے، اور پھر وہاں آپ 17 دن کے مختصر قیام کے بعد اس دار فانی کو چلی گئیں۔ لیکن بعد میں آپ کی تجہیز و تکفین کے جتنے بھی مراحل طے ہوئے وہاں غیبی انتظامات بھی نظر آئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ باقی آپ کی تجہیز و تکفین کس اہتمام کے ساتھ کرائی گئی اور وہاں پر کیا فیض رسانی ہے، تو وہ بڑی شہرت۔ بالکل گفتگو کرتے ہیں اس پہ آخر میں۔ اب ظاہر ہے حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی قم تک گفتگو ہماری ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا اہم ترین پہلو آپ کی ہستی کا، اور میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس پوری آپ کی جو عمر ہے 28 برس کی، اس کے اندر جو تدریسی عمل ہے آپ کا، یعنی جو کچھ بھی آپ نے لیا اپنے والد گرامی سے، اپنے بھائی سے، اس کو آپ نے اصلاح امت کے لیے ثانیہ زینب سلام اللہ علیہ بن کے منتقل کیا۔ یعنی جو ایک تو وہ عظیمت کا راستہ آپ نے اختیار کیا بالکل، اور ایک آپ کا یہ راستہ تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے اختیار کیا۔ ان کوششوں پہ ذرا سی گفتگو کریں، پھر ظاہر ہے آپ کا پردہ فرمانا اور آپ کی تدفین کے جو معاملات ہیں۔ جنید بھائی، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، اور ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ ان القابات کی جھلک جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہی کردار نظر آتا ہے کہ جب سیدہ زینب پاک کوفہ میں ہے تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوئی اہتمام کیا جائے، تو آپ نے ایک مدرسہ وہاں قائم کیا کوفہ کے اندر، جہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تدریس فرماتی تھی، حدیث کا، فقہ کا اور تفسیر کا درس دیتی تھی۔ وہی کردار حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اندر نظر آتا ہے کہ جب تک آپ مدینہ طیبہ میں ہیں وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور جب آپ قم میں تشریف لاتی ہیں تو قم کے اندر باوجود علالت کے، باوجود تکلیف کے، اور باوجود کہ آپ ایک بیماری کی کیفیت میں تھی، اس وقت بھی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ جہاں تک آپ کی حق گوئی کی بات ہے تو وہ جو سفر ہے خراسان تک کا وہ 1.5 سال کے عرصے میں آپ نے مکمل کیا، لیکن پورا راستہ آپ لوگوں کو حق کی تعلیم دیتی رہی، اور اس وقت کے جو عباسی حکمرانوں کے مظالم تھے ان کو آپ بے نقاب کرتی رہی۔ اور وہ جو آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم کا جملہ تھا جو خلیفہ ہارون الرشید سے انہوں نے حرم مکہ میں بیٹھ کر کہا تھا، کہ جب خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں خفیہ، تو انہوں نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا تھا اس کی عملی تصویر لوگوں کو دکھائی، تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے خلیفہ ہارون الرشید کو جواب دیا تھا، انت امام الجسود و انا امام القلوب، ہمیں حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے، تم جسموں کے بادشاہ ہو، ہم دلوں کے بادشاہ، خدا نے ہمیں دلوں پر حکمرانی دی ہے۔ پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ راستہ بدل کر آنے میں حکمت یہ تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ اس کو پھیلایا جائے، جن علاقوں سے وہ گزر چکے وہاں ہو چکا، اب دوسرے علاقوں کے اندر بھی وہ دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ آپ کے جہاں تک علمی مقام کی بات ہم کرتے ہیں اور خدمات کی بات کرتے ہیں تو آپ محدثہ بھی ہیں اور آپ نے حدیث سے روایت کی ہے، اور یہ مماثلت ہے کہ نیشہ پور کے اندر حضرت امام علی رضا سے لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ حدیث سنائیں، اور یہاں پر خواتین آپ سے فرمائش کر رہی ہیں کہ آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں۔ اب سند کے اندر بھی مماثلت ہے، وہی سند یہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے حضرت امام باقر سے، اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے حضرت امام علی مقام سے، انہوں نے مولا علی المرتضیٰ سے، اور مولا علی المرتضیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، فرمایا علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ یہ حدیث آپ نے وہاں روایت کی، تو یہ کتنی گہری مماثلت ہے۔ جہاں تک آپ کے شرم و حیا کی بات ہے اور آپ کی فتح و عصمت کی بات ہے تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آغوش سیدہ زہرا پاک کا فیضان آپ کو پہنچا ہے، اس آغوش کا فیضان کہ جن کو شرم و حیا کی اور فتح و عصمت کی ملکہ کہا جاتا ہے، تو کیا عالم ہوگا آپ کی شرم و حیا۔ اللہ اکبر۔ 2 جملے تدفین پہ جی، اور آپ کی جو تدفین ہے وہ قم کے مقام پر ہوئی ہے، اور حضرت امام علی رضا جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس شہادت کے بعد 17 دن آپ موجود رہی، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ وہ بھائی کی اور بہن کی جو ایک محبت تھی اس کے اندر صدمے سے بھی آپ دوچار رہی، اور قم کے مقام پر ہی آپ کا انتقال ہوا جہاں آپ کے مزار پر کثیر تعداد میں لوگ حاضری دے۔ بالکل ٹھیک، بہت